بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والی وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے، جس طریقے سے آپ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ہمیں میسیجز کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی کاوشوں سے جس طریقے سے ہمارے ساتھ علامہ صاحب، جس طریقے سے ہمارے ساتھ ثنا خواں مہمان تشریف لاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے اچھی باتیں آپ تک پہنچائے۔ ایمان رمضان کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے، امت مسلمہ کی عظیم ماں کا دن ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شریک حیات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظیم نسبتوں، عظمتوں اور فضیلتوں کو سلام عقیدت ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، وہ ہے معرکہ ہے جنگ بدر۔ اس پر بھی آج ہماری گفتگو ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میرے ساتھ مہمان تشریف فرما، اس کا سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف پیش کرے اور تعارف کے لیے ہماری کو ہوسٹ نرگس میمن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہو، پھر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا جی، تو میرے تمام دیکھنے والے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ بے شمار خوبیاں جن میں سے چند آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت، پاک دامنی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ان پر اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد زوجہ تھی جو نکاح کے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور عالمانہ شان کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علم کی پیاس بجھانے اور اختلافی مسائل کو لے کر آتے اور ان سے فیصلہ کرواتے۔ یہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات میں چند خصوصیات۔ تو اب میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے کرم فرماؤں کا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتی چلوں۔ ڈیل سینیٹری ویئر، پاکستان سیرامکس انڈسٹری، محمد راشد الغابہ پبلشر، بولتی کتابیں جاوید پبلشر، کوزینو بائی این ایمس، کشمیر پریمیئر گولڈ۔ میں ان حضرات کا بھی، ان گیسٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے مفتی صاحب، مفتی محسن الزماں نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ یکم رمضان سے تشریف رکھتے ہیں اور اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں، ہماری اصلاح بھی کر رہے ہیں اور بیچارے بس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان رمضان کا حصہ ہے، ہمارے پروگرام کا زینت ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، آپ خیریت سے بہن؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری ہماری جو مہمان ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یکم رمضان سے موجود ہیں، عالمہ شازیہ، جن کے وظائف سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں، جو بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے وظائف سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے آئے ہیں اور بہت سی مشکلات جو ہے ان سے دور ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ شکر اللہ کا۔ تیسری جو ہستی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کا نام ہے، لیکن میں ان سے پہلے آپ کو ان کا پہلے سے ہی بتاؤں کہ وہ جو ہے ہوسٹ ہیں اور نیوز اینکر ہیں پی ٹی وی کی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں روشن پاکستان ایوارڈ کی۔ جی ہاں بالکل، آپ کے ذہنوں میں وہ نام آ گیا ہوگا، وہ چہرہ آ گیا ہوگا، ان کا نام ہے رضوانہ فاروقی۔ تو آج وہ بھی ہماری گیسٹ ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ۔ ان کے ساتھ ہمارے جو ایک اور ہستی ہیں ثنا خواں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب عرش پر ذکر ہوتا ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس شخص کا
عرش پر بھی جو ہے وہ ضرور ذکر ہوتا ہوگا جب ہم فرش پہ ذکر کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں طاہر ہاشمی صاحب. تو طاہر ہاشمی صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں اپنا پسندیدہ کوئی بھی کلام ہمیں سنائیں. میں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام اس وقت پیش کر رہا ہوں. ہمارے مفتی محسن الزماں, میرے بڑے بھائی, آپ کا حکم ہے, میں آپ کے حکم پر کلام کا آغاز لے رہا ہوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. پروفیسر اقبال عظیم صاحب آنکھوں سے نابینا ہے. اب شعر میں جو بات کر رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں مدینہ شریف, تو اپنی قضا کو وہ آواز دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا قافلے جا رہے ہیں مدینے, اور ہے راستے میں تک رہا ہوں, اور ہے راستے میں تک رہا ہوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے, یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے, یا قضا کو میں اپنی صدا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ, یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ, یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں فقط آپ کو جانتا ہوں, میں فقط آپ کو جانتا ہوں, اور اسی دل کو پہچانتا ہوں, اور اسی دل کو پہچانتا ہوں. اس اندھیرے میں کس کو پکاروں, آپ فرمائیں کس کو صدا دوں. اس اندھیرے میں کس کو پکاروں, آپ فرمائیں کس کو صدا دوں.
پروفیسر اقبال عظیم صاحب جب مکتب پر پہنچتے ہیں تو اپنی بے نگاہی کی بات کرتے ہوئے لاچارگی سے فرماتے ہیں، اور ایمان کی جو پختگی ہے ان کی، اس کے اوپر کیا بات آپ نے کہی؟ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی نقشبندی صاحب، جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہم دین کی بات سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کا سیر انگیز گفتگو ہے، آج جو موضوع ہے اور 17 رمضان کا دن ہے، فضائل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالت زندگی پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ رسول۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ، طاہرہ، محدثہ، وہ اللہ کے رسول کی پیاری محبوب زوجہ، جن کی شان و عظمت، جن کی عظمتیں میں کیا بیان فرماؤں، نہ ہم میں طاقت ہے، نہ عقل و خرد میں، نہ وہم و گماں میں وسعت ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے، جیسے ابھی نرگس بہن نے ایک بات کی، ان کی پاک دامنی، ان کی شان و عظمت کے بارے میں اللہ نے 18 اپنی آیات نازل فرمائی، اللہ اور ماشاءاللہ۔ ان کی شان و عظمت کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں کون پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ پسند ہے۔ فرمایا آپ کو مردوں میں کون پسند ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد پسند ہے۔ اللہ اب اگر غور کرا جائے کہ ان کی شان 2210 احادیث مبارکہ جو روایت ہے وہ آپ سے روایت ہے، یعنی صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو آقا علیہ السلام کے بعد دین کو سمجھانے اور دین کی جو کہنے پاسداری صحابہ کرام کو بیان کرنے والی اگر ذات تھی تو ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر صرف یہاں بات کلام مکمل نہیں ہوتا، آپ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں ہیں تو جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور وہاں بھی وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے یہ فرشتے جسے حضرت جبریل امی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے جبریل امی نے سلام بھیجتے ہیں اور یہ ان کے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ تو معلوم یہ چلا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے رسول کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پہ جانے لگے تو میرے آقا کا سر مبارک آپ کی گود مبارک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جانے دنیا سے جب کفن انصری سے دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں تو جو مسواک استعمال کی ہے
وہ آپ نے اپنے لب سے گلی کر کے دی ہے. اب غور کیجئے اتنی محبت, اتنی چاشنی. اور پھر اصل بات میں کیا بیان کروں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان و عظمت, ان کا مقام و مرتبہ کہ صحابہ کرام ان سے دین سیکھتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاتھ بٹایا کرتے جب بھی کوئی گھریلو معاملہ آتا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ سوال کرتے حضور انہیں آگاہ فرمایا کرتے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, ستارے جگمگا رہے تھے, تو عرض کی اے اللہ کے رسول ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اتنا کہنا تھا, اللہ اکبر, میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے عمر کی ہیں. تو پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئی. فرمایا تم خاموش کیوں ہو گئی؟ فرمایا شاید آپ میرے والد کا نام لیں گے. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں جمع کر دو, صدیق اکبر کی ایک نیکی بنا کر. تو یہ شان و عظمت ہے میرے آقا علیہ السلام کی ان پیاری ام المومنین یعنی ان پیاری زوجہ کا. اچھا شازی صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے طاہر ہاشمی صاحب نے کلام کا آغاز کیا اور آنکھیں آپ کی نم ہوئی, اور وہ محبت و پیار میرے نبی سے اور کیوں نہ ہو, اور ہماری جان, ہمارے بچے, ہمارا سب کچھ قربان ان کے اوپر. بے شک. تو وہ محبت, وہ پیار جو دین کے حوالے سے ہو, اس کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ آپ کے اس ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جو دین کی طرف راغب ہو جائے, کوئی ایسا وظیفہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بچوں کو یا بچوں کے والد صاحب کو اور ہے نا دیگر افراد کو دین مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف راغب کرنے کے لیے, سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرنے کے لیے جب بچے سو جائیں تو بچوں کے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیں, اور جب وہ سو جائیں تو ان کے سینے پر 11 مرتبہ ہاتھ رکھ کے دل کی طرف یا نورو یا اللہ, یا نورو یا اللہ, یا نورو یا اللہ. کتنے سال کا وہ بچہ ہو یا بچی ہو جس کے اوپر اگر سینے پہ اس کو لکھا جا رہا ہو؟ گھر کے تمام افراد کے اوپر اس طرح یہ عمل کریں, اور اگر جو بڑے ہیں وہ خود یہ اس عمل کو کریں کہ اپنے سینے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا ضرور بدلے گا. مزید اور بھی سوالات آپ کی طرف کرتے ہیں. رضوانہ فاروقی صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں نرگس اگر آپ اجازت دو تو سوال بالکل آپ کو تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے نرگس, ہمارے سے بھی منسلک ہے, اور کیا کہتے ہیں, آپ ایک نیوز کاسٹر پھر اینکر, کیا چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے اور کیسے آدمی سامنے کی طرف آتا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں بس پروگرام شروع ہوا اور آگے اور ہم نے پروگرام کر دیا, لیکن اس کے پیچھے کتنا کام ہوتا ہے وہ ذرا بتائیے گا. کام بھی ہوتا ہے, محنت بھی ہوتی ہے. جیسے میں ایز اے نیوز اینکر, مجھے 12 سال ہو چکے ہیں میڈیا انڈسٹری میں, لیکن ابھی کے جو لوگ جن کو ایز اے نیوز اینکر بننے کا شوق ہے, جی پی ٹی وی ہوم سے جو نیوز ہوتی ہے وہ میں پڑھتی ہوں, تو ابھی کے جو بننا چاہتے ہیں شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ بس بیٹھ کر نیوز پڑھ لی, یا نیوز پڑھنے کے لیے اردو کا تلفظ آپ کا ہونا بہت اچھا ضروری ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں بس کیمرے کے سامنے بیٹھ جائیں, پڑھنے لگ جائیں. اور لائیو نیوز ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ لوگ بھی لائیو پروگرام کرتے ہیں, مشکلات تو پیش آتی ہیں ظاہر ہے, لیکن اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, اگر آپ کر سکتے ہو, محنت کر سکتے ہو, تو آپ کر سکتے ہیں ایز اے نیوز اینکر, یا ہوسٹ بھی آپ بن سکتے ہیں. لیکن تو سارے اسکرپٹ آپ کو ملتے ہیں پہلے ہی, یا پھر کیا کہتے ہیں آپ بھی کبھی اپنے طریقے سے کچھ ایک دم اچانک کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس کے بالکل لائیو ہوتا ہے. جس طرح سے ہمیں تو پورا بلیٹن ملتا ہے, پہلے بھی ملتا ہے, پھر اس کے بعد ٹیلی پرومپٹر پہ بھی چلتا ہے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے لائیو نیوز چل رہی ہے, کوئی بھی بریکنگ نیوز آ گئی تو ظاہر وہ پیپر ملتا ہے, ہمیں فوراً سے اسے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ایمان رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے اندر, اور آپ کے پاس بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ جو ہے ایمان رمضان کی کوئی بھی بات جو ہے آگے کی طرف اگر آپ کہیں گی تو ایز اے نیوز کاسٹر کیسے سے کس طریقے سے کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی, السلام علیکم, ہم چلیں گے ایک بریکنگ نیوز کی طرف. ابھی ایمان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز جیسے کہ پہلے رمضان سے ہو چکا ہے, اور اگر آپ دیکھتے رہے ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن کو
تو اس رمضان ٹرانسمیشن میں جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ساری ایسے قاری صاحب ہوتے ہیں یا عالمہ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں دین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر رمضان ٹرانسمیشن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں اور دین کے حوالے سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس پورے رمضان ایمان رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ تھینک یو۔ اچھا، اب اگر ایز اے اینکر کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیے۔ اینکر کی طرف سے آتا تو اینکر میں کیا کیا کوالٹی، کیا کیا خوبی، اگر کوئی اینکر بننا چاہتا تو کس طریقے سے؟ نیوز اینکر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نیوز اینکر جیسے میں نے کہا کہ جی اردو نیوز ہوتی ہیں تو اردو مین ہوتا ہے کہ اب شیشے کے سامنے کھڑے، کیونکہ مجھے بھی، میں جیسے مجھے نیوز اینکر بننا تھا تو مجھے اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا، ڈائجسٹ بہت زیادہ لوگ پڑھتے تھے، اب تھوڑی کمی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اخبار پڑھیں، آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیوز پڑھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں قتل، نیوز میں قتل کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں وہ پکڑتے ہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اپنی اردو بہتر سے بہترین کریں، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی نیوز اینکر بن سکتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کانفیڈنس، محنت کی ہوتی ہے، اگر آپ یہ دو چیزیں اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ جب میں بھی نیوز اینکر بن رہی تھی تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مشکل ہوتی تھی، تو میرا تو یہ روٹین تھا کہ روزانہ کے 10 الفاظ جو مشکل ہوتے ہیں نا وہ لغت سے نکالی اور پھر اس کو اپنی ڈیلی روٹین کی سینٹنس میں لیتی رہی، تو الحمدللہ کہ بہت اچھی میری اردو ہو گئی۔ اچھا، ایک ہوسٹ کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہوسٹ میں نے ابھی ریسنٹلی ہوسٹ میں نے ایک صرف رمضان ٹرانسمیشن کی تھی لاسٹ ایئر، تو ہوسٹنگ کا تو مجھے ایکسپیرینس اتنا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے یا آگے کہتے ہیں؟ میرے خیال سے ہوسٹ کا بھی تو مشکل، ہوسٹ میں تو ہمارا یہ ہوتا ہے ڈیلی کی جو روٹین چل رہی ہوتی ہے اسی حوالے سے بتانا ہے، جیسے آپ کی رمضان ٹرانسمیشن ہے، آج جو روزہ ہے اس حساب سے بتانا ہے۔ باقی نیوز کا یہ ہے کہ ہمیں بلیٹن ملتا ہے، ٹیلی پرومپٹر میں لکھا ہوتا ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے خود سے کوئی نیوز نہیں بناتے نا، ہمیں جو ملتا ہے ہمیں وہی پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ سے مزید گفتگو کریں گے، اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ طاہر ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا ایڈوانٹیج بھی ہم لیتے رہیں اور ایک اور کلام آپ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر
کبھی نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. خوشخبری بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہم غلاموں کا چہرہ حضور جانتے ماشاء اللہ بہت پیارا کلام. ناظرین ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو ہمارا کچن سیگمنٹ ہے جہاں آپ کی ملاقات رمشا سے ہوگی. اور ماشاءاللہ رمشا آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل پہلے روزے سے یکم رمضان سے بہت پیاری پیاری ڈشوں کے ساتھ آپ کو ریسیپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج رمشا وہاں کچن سیگمنٹ میں کیا بنا رہی ہے, انہی کی زبانی سنتے ہیں اور چلتے ہیں ہم کچن سیگمنٹ کی طرف. اور مجھے دیجیے بریک کی اجازت, پھر انشاءاللہ کچن سیگمنٹ کے بعد پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ نرگس میمن اور ہم اس وقت کچن سیگمنٹ میں ہیں. آج میں چونکہ رمشا کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں ان سے بات چیت کرنے کے لیے, اور آج ہم معلوم کریں گے کہ رمشا جو ہے وہ کیا ریسیپی لے کر آئی ہے. کیا ریسیپی آپ لے کر آئے آج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. روز کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک جھٹپٹ اور کوئک ریسیپی لے کے آئی ہوں جو ہے کریمی چکن ہانڈی. صحیح. اچھا, سب سے پہلے تو ہم آپ کو جو ہے یہ اسپانسر جو ہمارے ہیں کشمیر پریمیئر گولڈ, ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جو ہے وہ کولیسٹرول فری ہے, آپ کی صحت کے اصولوں پر بنایا گیا اسپیشلی آپ کے لیے, تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے. تو اب ہم جو ہے وہ ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر درود شریف کا ورد رکھیں تاکہ ہمارے کھانوں میں برکت ہو اور ذائقہ آئے. چلیں رمشا اب آپ اسٹارٹ کیجئے. آئل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں انگریڈینٹس آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں نے 250 گرامز جو ہے چکن بون لیس لیے, جس کو میں نے جنجر گارلک پیسٹ لگا کے چھوڑ دیا ہے. چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو جنجر گارلک پیسٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہماری چکن جو ہے وہ سافٹ رہے گی اور جلدی کوک ہوگی. سیکنڈلی ہمارے پاس یہ ہے 1 کپ ٹومیٹو پیسٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چکن پاؤڈر, سالٹ, دھنیا پاؤڈر, اور یہ گول لال مرچیں یہ آپشنل ہے, یہ آپ ڈالیں تو ڈالیں, نہیں ڈالیں تو نہیں ڈالیں. اس سے ایک تو خوبصورتی بھی بہت اچھی آتی ہے اور اس کا ایک بالکل ہی الگ فلیور ہوتا ہے. ہاٹ اسپائس پاؤڈر یعنی گرم مسالہ, کسوری میتھی, زیرہ, ہلدی اور لال مرچ پاؤڈر, کٹی ہوئی لال مرچ اور کریم. چونکہ کریمی ہانڈی ہے تو کریم از دا مین انگریڈینٹ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آئل بالکل یہ لیجئے. کیا کہیں گی کشمیر پریمیئر گولڈ کے حوالے سے آپ؟ کشمیر پریمیم گولڈ جو ہے بیسٹ آئل ہے, بیکاز مین چیز جو آج کل جو بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں, اتنے وائرسز آ رہے ہیں, کولیسٹرول اتنا لوگوں کا بڑھ رہا ہے, یہ آئل جو ہے ویجیٹیبل آئل ہے مین تو, اور یہ ہے کولیسٹرول فری, اور اس میں وائٹامنس A, D3 اور E جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. صحیح. اچھا رمشا, یہ آپ نے ٹمیٹو پیسٹ کی بات کی تو یہ ذرا بتاتے چلیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ یہ پیسٹ کیسے آپ نے بنایا؟ پیسٹ میں نے یوں بنایا کہ نارمل جو ٹمیٹوز ہوتے ہیں اسے بلینڈ کیا, اس میں 1 ٹی اسپون آپ آئل ایڈ کر دیں. آئل ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ٹمیٹو کی جو اسمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. انہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ نے, میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سے آپ نے جو ہے وہ کیوبس فارم میں بنائی ہے. بالکل.
اس وقت میرے ساتھ موجود ہے رضوانہ فاروق صاحبہ، اور جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہوسٹ ہیں اور نیوز اینکر ہیں پی ٹی وی ہوم کے حوالے سے. تو کیسا فیل کر رہی ہیں آپ اس وقت ہمارے ساتھ؟ بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، کیونکہ رمشا کو ماشاءاللہ سے بہت پہلے سے جانتی ہوں، ان کا کام بھی میں نے دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. جی بالکل، بہت اچھا کام کرتی ہیں یہ. اور یہ آن لائن بھی آپ کا کام ہے نا؟ جی ماشاءاللہ. میرے برانڈ کا نام ہے اسٹار فوڈ اسپاٹ. یہی جو ہے میری چکن کریمی ہانڈی بہت رننگ آئٹم ہے. اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں نے چکن ایڈ کی، اب میں اس میں ڈالوں گی زیرہ، تاکہ زیرے کا فلیور جو ہے وہ چکن میں انہینس ہو جائے. صحیح. اور یہ بٹن بریڈ بٹن چلی، یہ بہت کوئک ریسیپی ہے، کوئک ریسیپی فوراً ہی ہو جاتا ہے نا. جی صحیح. اچھا، زیرہ جب آپ لے کر آتے ہیں، ظاہر گروسری جو منتھلی ہماری آتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ زیرے کو تھوڑا سا جو روسٹڈ کر کے رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا فلیور بہت انہینس ہوتا ہے، دوسرے جو اگر اس میں چھوٹے سے کیڑے وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس سے زیرہ بہت محفوظ رہتا ہے. تیسرا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ زیرہ اور چینی کھائیں، وہ روسٹڈ زیرے کا اچھا سا ایک فلیور ہوتا ہے، تو ایزی آپ جو ہے نا ایزیلی اس کو چبا کر کھا سکتے ہیں. اب میں نے اس میں ایڈ کیا 1 کپ ٹومیٹو پیسٹ. جی، ٹماٹر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے نا. بالکل بالکل. تو اگر آپ ٹماٹر بیچ میں سستے بھی ہوئے تھے تو آپ لے کر اس طرح سے ذخیرہ کر کے پیسٹ بنا کر رکھ سکتے ہیں اپنے فریزر میں. بالکل، میں اسی طریقے سے رکتی ہوں. ورنہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فریزر میں پیسٹ بھی نہ بنائیں، ویسے بھی رکھ دیں اور جب آپ نکالیں گے تو بالکل فریش رہتا ہے. کیونکہ ہم لوگ بھی ابھی یہی کر رہے ہیں، ذخیرہ کر کے مہنگے ہونے والے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شازیہ صاحبہ جو عالمہ ہیں، وظائف کے حوالے سے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی موجود ہیں. تو شازیہ، میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم ابھی کچن سیگمنٹ میں ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ ہمارے جو کھانے ہیں نا تو اس میں برکت ہو جائے. جی بالکل. بہت پیارا وظیفہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو اپنی ڈیلی کی روٹین میں شامل کریں گی تو بہت فائدہ ہوگا. جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں. آٹا نکالیں، ڈالیں یا ہنڈیاں بنائیں تو ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں. اور اگر ایک مرتبہ سورہ طارق پڑھ کر کھانے پہ دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کھانے میں ڈھیر ساری کثیر برکت اللہ تعالیٰ شامل فرما دے گا. صحیح. اچھا، آپ نے رمشا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں؟ اب میں نے صرف اس میں ہاف ٹیبل اسپون جو ہے سالٹ ایڈ کیا ہے. اب میں 1/2 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر لوں گی. صحیح ہے. اچھا، آپ یہ دھنیا پاؤڈر گھر میں ہی بناتی ہیں ثابت دھنیا لے کر، یا کس طرح مارکیٹ سے لیتی ہیں؟ دھنیا پاؤڈر گھر میں آپ بنائیں تو بیسٹ ہے. اس کا یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ ثابت دھنیا لے لیں، اس سے آپ روسٹ کر لیں، پھر آپ اسے مکسی میں یا پاؤڈر اس کا بنا لیں. صحیح. اچھا، بلینڈر سے مجھے ایک ٹپ یاد آئی کہ اکثر ہمارے بلینڈرز میں جو ہے جو ہم ویجیٹیبلز یا جنجر گارلک کا پیسٹ ہم بناتے ہیں اس میں ایک اسمیل سی رہ جاتی ہے. کوئی بھی بلینڈر ہوتا ہے، کوئی بھی مشینری ہم یوز کرتے ہیں، اس میں اسمیل ہوتی ہے. تو اس اسمیل کو دور کرنے کا یہ ہے کہ 2 منٹس آپ سرکے میں بلینڈر ریگولر چلا لیں، صرف 2 منٹ. اس کے بعد آپ کی پوری بلینڈر کی اسمیل ختم ہو جائے گی. زبردست. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو عجیب سی ایک اسمیل سب چیزوں میں رہ جاتی ہے اگر ہم لوگ جوس وغیرہ بناتے ہیں تو. دھنیا پاؤڈر کے بعد میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی. ریڈ چلی کم رکھنی ہے کیونکہ یہ کریمی ہانڈی کا جو فلیور ہوتا ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے، اتنا اسپائسی نہیں ہوتا. 1 پنچ ٹرمرک، ہلدی، کٹی ہوئی لال مرچ. اس میں دیکھیں گول لال مرچ ہے تو اس کا بھی فلیور ہوگا، پھر کٹی ہوئی کا بھی اور ریڈ کا بھی. تو بہت احتیاط سے آپ نے جو ہے اسپائسز کا یوز رکھنا ہے. اور چکن پاؤڈر، ون فورتھ ٹی اسپون. مطلب اگر کسی کے پاس اویلیبل نہ ہو تو پھر اس کی جگہ پہ کیا ہو تو آپ کیوبس یوز کر سکتے ہیں. اور اگر کیوبس بھی نہ ہو تو ہوتے ہیں، کیوبس بھی نہ ہو تو آپ یخنی بنا سکتے ہیں. یخنی بنا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً ہر گھر میں کیوبس موجود نہیں ہوتے ہیں، پاؤڈر بھی نہیں اویلیبل ہوتا، تو ایسی چیز جو گھر میں اویلیبل ہو تو وہ ہم کر لیں نا. ہڈیاں اور جو گوشت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کا ہم براک نکال لیں. ٹھیک ہے. ایک پیاز، ایک گاجر اور لہسن ادرک ڈال دیں تو وہ ہمارا چکن پاؤڈر کا ہی فلیور دے گا. اس یخنی کا جو فلیور آئے گا وہ چکن پاؤڈر ہی. اچھا رضوانہ صاحبہ، یہ بتائیے
کہ آپ اپنا رمضان کس طریقے سے کیا اسکیجول کیا مینجمنٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی ایک ورکنگ وومن نہیں ہے، ورکنگ وومن ہے، تو آپ کس طریقے سے اپنے گھر کو مینج کر کر چلتی ہے دیکھیں رمضان کے ہم مہینے میں؟ خواتین جو ہوتی ہیں نا، ہم بیٹی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہو بھی، بیوی بھی ہوتے ہیں، اور ورکنگ وومن بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں مینج کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے خود سے کرنی پڑیں گی. اب رمضان کا مہینہ تو بہت زیادہ بزی ہوتا ہے ہمارا کچن میں، بالکل، تو بس تھوڑا سا اپنا شیڈول تھوڑا سا بنانا پڑتا ہے کہ کچن میں بھی وقت گزارنا ہے، کام بھی کرنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، صحیح، تو ماشاءاللہ سے کر لیتے ہیں. باقی اور بھی آپ جیسے ورکنگ وومنز ہیں، آپ لوگ بھی ظاہر ہے سب دیکھتی ہوں گی، تو میں بھی اسی طرح سے یہی کہ ایک شیڈول بنا لیتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں ایز اے میڈیا پرسن، تو پھر وہ سب دیکھ کر کرنا پڑتا ہے. میں تو ویسے نا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرینیشن کر کے رکھ دی ہے پہلے سے، جیسے فار ایگزامپل مجھے چکن ٹکے بنانے اس کی میرینیشن کر لی، کوئی کچے کباب بنانے اس کی میرینیشن کر لی، اور جسٹ میں نے بس ریفریزر سے نکالا 2-4 گھنٹے پہلے اور بس اس کو، تو وہ بہت زیادہ ایزی رہتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، آپ لوگ بھی جیسے ورکنگ وومنز ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے حساب سے کرتی ہوں گی، تو میں بھی اسی طرح سے کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جتنا بزی، بھلے ہم لوگ ورکنگ وومن ہیں، ہمارے کچن میں ٹائم ضرور گزرتا ہے، دینا ہی پڑتا ہے. جی جی صحیح. اچھا شازیہ، آپ سے بھی یہی سوال میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں آپ کے، اور ماشاءاللہ دینی حوالے سے وظائف بھی ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، تو کیسے مینج کرتے ہو آپ بھی اپنے گھر کو، بچوں کو، چیزوں کو؟ کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کی لائف میں رمضانوں کے منتھ میں؟ اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ ابھی کہ آپ اس طرح فریزر میں جو ہے وہ فروزن کی چیزیں بنا کے رکھ دیتی ہیں، کباب ہے، مسالہ ہے، تو میری بھی یہ روٹین ہے کہ میں اس طریقے سے یہ چیزیں چٹنی بنا کے رکھ دیتی ہوں، کباب ہے اور اس طرح ٹکا ہے، تو اس طرح اس کو سیو کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے فروزن سے بہت ٹائم سیو بہت فائدہ ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے. تھوڑی سی دیر میں کام ہو جاتا ہے. اور ہم ایز اے ہوم شیف اگر ہمارے آرڈرز آتے ہیں تو ہم تو ہاں، آپ کا تو کام بڑھ جاتا ہے. بالکل. اچھا نرگس، آپ بتاتی ہیں کہ جیسے ٹپ وغیرہ بتاتی ہیں، تو یہ جو لہسن ادرک ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں تو کتنے دن تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں لہسن ادرک میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کالا نہ پڑے، ہاں لہسن ادرک میں اگر آپ جو ہے وہ ہاف کپ یا تھوڑا سا تیل اس میں ایڈ کر دیں گے، جب آپ اس کو پیس رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کلر آپ کتنے بھی 1 منتھ رکھ لیں، 1.5 منتھ رکھ لیں، وہ کلر جو ہے نا اس کا خراب نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی. ہاف کپ کتنے اس میں مطلب اگر میں 1 kg کرتی ہوں تو میں اس میں ہاف کپ تیل جو ہے نا وہ لازمی ڈالتی ہوں. جس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے نہیں، میں نمک نہیں ڈالتی، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں پہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ آ گیا تو ایکسٹرا نمک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. بعض لوگ کہتے ہیں ہلدی بھی ڈال کے رکھ دیں تو ایسا نہیں، آپ صرف تیل یوز کریں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ویسا ہی اوریجنل کلر اس کا رہے گا، زیادہ ٹائم اور کوئی اسمیل اس میں نہیں ہوگی. ہو جاتا ہے. نہیں، یہ آپ کریں. جی، تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ آج ہم نے کچھ ڈیفرنٹ آپ کے لیے کیا کہ ہم 4 خواتین یہاں پہ کھڑے ہیں اور اپنے روٹین لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ آپ کی ذمہ داری ہے فیڈ بیک دینا. آج جو رمشا اتنی اچھی مزیدار، کیونکہ مجھے تو بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے کھانے سے، تو جو اتنی اچھی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہیں تو لازمی آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اپنے وہ گھر میں وہ بنایا یا نہیں بنایا. ایک دفعہ پھر جو ہے ہم اپنے اسپانسر کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتے چلیں، جو ہمارے ساتھ ہے یکم رمضان سے ابھی تک، اور انشاءاللہ ان کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ آخری تک رہے گا. تو تھینک یو سو مچ کشمیر پریمیئر گولڈ کے آپ جو ہے ہمارے صحت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کا آئل بنایا، کولیسٹرول فری بنایا. اب آپ کیا کر رہی ہیں اس اب میں نے اس میں پہلے ایڈ کیا تھا 1/4 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا. دھنیا میں اوپر سے ایز اے گارنش بھی یوز کروں گی، لیکن میں نے گریوی میں اس لیے شامل کیا ہے کہ دھنیا کا بھی ایک فلیور جو ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. صحیح. اب میں نے اس میں ایڈ کر دی کریم. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹنگ پہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے چکن کتنی لی تھی؟ چکن 250 گرامز. 250 گرامز لیا تھا. صحیح ہے. اچھا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کریم اس میں ڈالی ہے رمشا نے، اور اس کا جو کلر بڑا خوبصورت سا اور بہت ریشمی سا ٹیکسچر آ رہا ہے ہماری ہانڈی کا، تو دیکھتے ہیں. خوشبو بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا. دھنیا پودینے کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دھنیا پودینہ فریش رکھنے کے لیے ہمیں نیوز پیپر، جب ہم دھنیا پودینے کو صاف کر لیں اور اس کے لیوز الگ کر لیں، دین ہم اس کو نیوز پیپر میں ڈال کے ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال دیں گے تو 2-3 منتھس تک دھنیا پودینہ کہیں نہیں جاتا آپ کا، کیونکہ اس میں موئسچر بالکل ہی نیوز پیپر جو ہے وہ ابزارو کر لیتا ہے، تو یہ دھنیا پودینہ ہمارا فریش رہتا ہے. جتنا پانی میں رہے گا اتنا ہی خراب ہو جائے گا. تو آپ اس میں نیوز پیپر یا بٹر پیپر میں آپ
धनिया पुदीना White साफ tissue करके paper रख भी होता है, उसमें भी टिश्यू कर पेपर नहीं कर सकते नहीं, उसमें, जी। सिर्फ बटर पेपर और न्यूज़ पेपर। अच्छा रमशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पर धूप आ रही हो तो हम थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे रख दें, लेकिन फिर वो ड्राई फॉर्म में चला जाए, ड्राई फॉर्म में वो चला जाएगा। ठीक फिर वो है, ड्राई फॉर्म में चला जाए। सही। और हरी मिर्च सेव करने का तरीका भी बताएं ना। हरी मिर्च देखिए फ्रेश ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो तीखापन जो आता है वो फ्रेश मिर्चियों से ही आता है। आप टाइम सेव करने के लिए फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप फ्रेश ही यूज़ करें। सही। अच्छा, तो मैं साथ साथ हमारे करम फरमाओं का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और ताउन कर रहे हैं। तो मैं उनका जिक्र करती चलूं क्योंकि इस मौके पर उनको भूलना जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो डेल सैनिटरी वेयर, पाकिस्तान सेरेमिक इंडस्ट्री, मोहम्मद राशिद अलगाबा पब्लिशर, कुजीनो बाय एनएम्स, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड। जी, तो क्या कर रही हैं हो अब? गई ये रेडी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आज हमने यूज़ किया है अपनी डिश में कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो हमारी हेल्थ के लिए है बहुत बेनिफिशियल। यहाँ मैं अपने नाजरीन को बताती चलूँ कि रिमशा के हाथ में बहुत जायका है। अल्लाह ताला मज़ीद इसके हाथ में बरकत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए और बहुत कुछ अता फरमाए। और माशाल्लाह से मेहनत भी बहुत करती हैं, है ना? बिल्कुल। इनके ऑर्डर्स जब आते हैं मैं देख रही हूँ फेसबुक पे आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं रिजवाना साहिबा, हमारी रमशा जो है माशाल्लाह से हमारी तरह जो है बहुत अच्छी लक लेकर आई है कि इनके साथ इनके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। ये बात होनी और चाहिए, बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहूंगी कि हर कामयाब औरत के पीछे जो है ना एक मर्द का हाथ जरूर होता है। औरत अगर घर से निकलती है तो पीछे मर्द या उसके जो हस्बैंड होते हैं या फादर होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ही वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, वरना औरत काम नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकती। सकती। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, तो हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक दफा फिर कश्मीर प्रीमियर गोल्ड, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल फ्री, आपके सेहत को मद्देनजर रख के ये ऑयल बनाया गया। थैंक यू सो मच कश्मीर प्रीमियर गोल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सिखाई हुई डिश पसंद आई होगी। अब जो है हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी दुआओं में मुझे और हमारी टीम को जरूर याद रखिए, जिसके जो आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें लेकर आती हैं, तो हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए, इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ दोबारा जो है वो हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ईमान रमज़ान, और एक मरतबा फिर इस ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत किचन सेगमेंट की तरफ हम थे, रिमशा, फिर नरगिस, फिर दो ख़वातीन और शाजिया, रिजवाना, चार जने अगर जहाँ मौजूद होंगे, जहाँ चार खातून होंगी, चीज़ें तो अच्छी से अच्छी बनेंगी। नहीं, क्या ख्याल है? बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बरकतें होंगी वहाँ पे। बरकतें। और फिर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जिसका दिन है उसके हवाले से और मज़ीद बरकतें होंगी। और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से आगाज़ की फिर और बरकतें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर नोश फरमाएंगे सहरी के तरफ। अच्छा, मैं आता हूँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके विसाल के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बस मैं इससे पहले एक बात कहूँ, जैसे आपने ये बात कही कि खाने बनाने की, और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हर चीज़ में साथ दिया करते थे। मिसाल के तौर पे अब मेरे आका अपने हाथ मुबारक से जो है वो अपने कपड़े सी लिया करते थे। अगर रवायत में यहाँ तो मिलता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अगर खाना बना रही हैं तो उसमें भी हुज़ूर साथ दिया फरमाते थे। और सबसे बड़ी बात, जिस गिलास से मेरे आका पानी पी रहे हैं, वहाँ अगर उसी गिलास से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पीती, जहाँ आपके लब लगते वहीं से मेरे आका पानी पिया करते थे। तो ये बड़ी शान है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की, हुज़ूर की महबूब ज़ौजा हैं और अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया। आपका सवाल विसाल मुबारक, उम्र उनकी 66 साल, यानी कि 66 ईयर्स जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारे। और मैंने पहले ही बताया कि 2210 अहादीस उनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बराह रास्त सुनी और सहाबा कराम तक पहुँचाई, और उसकी वो रावी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
جو تعلیمات ہیں صحابہ کرام نے امی جان عائشہ صدیقہ تعالیٰ سے انہوں نے سیکھی اور سمجھی. تو آج میں ایک بات کہوں گا کہ آج کی ہماری خواتین بھی جو دین کو سیکھیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ انہیں خود سیکھنا ہے، بلکہ وہ بھی سکھانے والی بنے، سنت عائشہ پر عمل کریں جو ہماری امی جان نے ہمیں دکھایا. اور ہمیں ہماری بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی زوجہ کو سمجھانا چاہیے کہ دین کی تکمیل کی کتنی اہمیت ہے. الحمدللہ آج کی جو ہماری خواتین ہیں اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. جہاں پہلے دور کی خواتین تھیں ان میں بھی جو صلاحیتیں آپ کے سامنے کہ دیکھیں 2210 احادیث میری امی جان سے روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو اگر ہم امی جان کی سیرت پر یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آج کی خواتین اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کر لیں گی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو آج کی خواتین میں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں ہم وصال کے اوپر. رمضان مبارک 17 رمضان اور مغرب کا وقت تھا جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں. اور یاد رکھیے گا جہاں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے دو محبت والے پیار والے ساتھی جنہیں خلفائے راشدین، ایک کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، ایک کو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، وہ حضور کے قریب ہیں. وہ حجرہ جو ہے وہ میری امی جان امی عائشہ صدیقہ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو ہے وہاں رہا کرتے تھے. تو آج اگر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے تو اما عائشہ صدیقہ نے بضابطے ان کے لیے جو عرض کی کہ آپ علیہ السلام کی محبت جہاں سیدنا صدیق اکبر سے وہاں عمر فاروق تعالیٰ سے رہے. تو اب آپ کو جنت اب دیکھا جائے کہ آپ رمضان کی 17 ہے، مغرب کے بعد آپ کی آخری سانسیں ہیں، رات میں آپ کا انتقال ہوا. آپ نے انتقال سے پہلے جو ہے کچھ نصیحتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. اور پھر آپ نے دیکھا جائے کہ آپ کے وصال جو ہوا آپ کو جنت بقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا. لیکن یہ رہتی دنیا تک ایسی مثال ہے کہ ایسی پیاری خاتون جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا کے ظاہری جانے کے بعد صحابہ کرام جن سے دین سیکھتے تھے وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ. بہت عرصہ بھی گزرا ان کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. جی تو شازیہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ بہت تیز بخار ہو جاتا ہے بچوں کو بڑوں کو، تو اس کے لیے کون سا ایسا فوری طور پہ وظیفہ کہ تھوڑا سا بخار میں کمی آ جائے، بچے سیٹ ہو جائیں یا بڑے سیٹ ہو جائیں؟ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ علم نشرہ کے نام سے. اس سورہ کو 31 مرتبہ پڑھ کر ماتھے کے اوپر دم کریں. اور میں اپنے بیٹے کو حکیم صاحب سے الحمدللہ میں حکیمی علاج کرواتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت میں شفا ہی شفا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو الحمدللہ میں وہی علاج کرتی ہوں. میں اپنے بیٹے کو لے کر گئی تو حکیم صاحب ماشاءاللہ بہت قابل انسان ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بچے کو تیز بخار ہو جائے اور ماں اگر ماتھے پہ بوسہ دے اور بار بار اس عمل کو کرے تو شدت میں کمی آتی ہے. اندرونی سسٹم یعنی ہمارے اندر اس طرح کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ اندرونی سسٹم مضبوط ہونے لگتا ہے. اور الحمدللہ آپ نرگس آپ یقین کریں کہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ بچوں کو شدید بخار ہو تو ماں بار بار بچے کے ماتھے پہ بوسہ دے تو آپ یقین کریں میں جب گھر آئی میں نے یہ عمل کیا نا تو آدھے گھنٹے میں اس کا بخار اتر گیا تھا. کیا بات ہے. تو یہ سورہ عالم نشرہ بھی اور والدہ پیار بھی کریں اس بچے کو تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی. اچھا ماں اور بیٹے اور بیٹیوں کو بہت یہ نمس کے حوالے سے جو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس کی تو میں پریکٹیکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ میری بھی والدہ تھی. اچھا تو اگر میں ان کو اگر رات کو سوتی تھی تو مجھے کہتی تھی مجھے دم کر دیں. ہاں دم کیا کرتے ہیں ہم تو کچھ چھوٹی سی وہ کر دیتے تھے. اگر ایک پیار بھی کر لیتے تھے نا تو ان کو ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نیند آ جاتی تھی جب ہم ان کے ہاتھ کو لے کے پکڑ کے اور وہ کرتے تھے. تو یہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ سے جو رشتہ بنایا آپ یقین یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اب ہمارے والدین ہمیں کس طرح ہمیں ٹریٹ کیا، ہمیں کس طرح پالا، کتنی مشقتیں اٹھائیں
تو والدین کو اب اولاد آپ یقین کریں، ایک ماں میرے پاس آئی نا، وظائف کا میں میرے یہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، تو وہ بوڑھی عورت پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی، وہ اکثر اپنی باتیں مجھ سے شیئر کرتی ہیں، تو اس نے کہا کہ آج تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی، بیٹا اکیلے ہے نا اپنی وائف کے ساتھ 3 مرتبہ عمرے پہ جا چکا ہے، لیکن آج میرے بیٹے نے مجھے یہ والی بات بولی کہ میں اپنی ماں کو لے کے جاؤں گا، اور میرے بیٹے نے میرے پیر دبائے، میں آج اتنی خوش ہوں کہ میں پوری زندگی میں اتنی خوش نہیں ہوئی تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک مرتبہ پیر دبائیں زندگی میں، پیر، تو وہ اتنی دعائیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ ان کو جو ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، جب ہم کچن سیگمنٹ کی طرف سے، تو نرگس اور آپ لوگ سارے کے سارے وہ ہوتے، تو ہمارا آپس کے اندر علامہ صاحب سے مشورہ ہی ہوا، اور آپ کو بتائے بغیر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو سیگمنٹ لے کے آئیں گے، ہم جو عنوان لے کے آئیں گے، ہم جو موضوع لے کے آئیں گے، اس پہ ناظرین آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ایسا خوبصورت موضوع یعنی ماں پہ ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ماں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے علامہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اور 2-4 دن سے نرگس سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ کوئی اس طرح کا موضوع جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو رشتے ہیں نا، اس حقیقت کے جو رشتے ہیں، اس کی محبت، اس کا پیار کیسے اجاگر کیا جائے اور کیسے انگیج کیا جائے، کیسے ان کو آپس کے اندر ملایا جائے، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ جس کی ماں زندہ ہے، میں تو کہتا ہوں وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اور جس کی ماں نہیں ہے اس کی قدر کیسے ہے، وہ ساری اس حوالے سے کل ہم گفتگو کریں گے۔ کل ہمارے ساتھ ضرور لازمی اس پروگرام کے اندر آپ شامل رہیے گا۔ جی نرگس، اب رضوانہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ بریک سے پہلے رضوانہ ہم سے کہہ رہی تھی کہ میں چاہوں گی کچھ نعت کے اشعار بھی، تو بالکل آپ سے ہم سننا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور مجھ سمیت مائک ذرا دیکھ لیجیے گا۔ ہیلو جی جی آن۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور مجھ سمیت ہر مسلمان کی سب سے پہلی دعا یہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایک رمضان کا روزہ ہو اور ایک حضور پاک کا روزہ ہو۔ تو میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اس کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ میں ایسے طاہر ہاشمی سے بھی کہوں گا کہ یہی جو اشعار ہے وہ آپ اپنی آواز کے اندر بھی تو اور تھوڑا سا مزہ آ جائے گا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی ہادی نصیب فرمائے۔ اور ابھی تذکرہ ہو رہا تھا جیسا کہ ہمارے مفتی محسن الزمان نقشبندی صاحب نے جو حکم دیا ہے، تو پشتو کلام کا میں سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی تو رضوانہ، ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ ہوسٹ ہیں، نیوز اینکر ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ کی اسٹارٹنگ سے لے کر ابھی تک کا سفر
کتنا دقت آئی آپ کو؟ کیونکہ آئی نو ویری ویل کہ جب ایک عورت ہوسٹ کی طرف جاتی ہے، اینکر کی طرف جاتی ہے، بہت سے مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے بڑے مخالفین ہمارے اپنے گھر کے ہوتے ہیں، پھر جب ہم گھر سے یہ سفر طے کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بہت نیگیٹیوٹی ہے لوگوں میں. کیا کہیں گی کہ آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں ایز اے نیوز اینکر، کیونکہ میڈیا انڈسٹری میں خواتین بہت کم آتی ہیں، اور جو آتی ہیں اگر وہ شروع میں آ گئے، جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ آنا آسان ہے میڈیا انڈسٹری میں، تو شروع میں تو ظاہر ہے میرٹ کے بنا پر کام مل جاتا تھا. اب جو ہے وہ سورس چل رہا ہے، لیکن اگر آپ شروع میں آگے میڈیا میں تو وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے. باقی یہ ہے کہ میں ایز اے نیوز اینکر مجھے 12 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ میں ایونٹ آرگنائز بھی کرتی ہوں. روشن پاکستان ایوارڈ جو ہے میں اس کی سی اینڈ فاؤنڈر ہوں. تو بہت کم عرصے میں میڈیا انڈسٹری میں 12 سال سے ہوں، لیکن جو میں نے ایونٹ آرگنائز کیا وہ 2 سال مجھے ہو چکے ہیں. لیکن اس میں نے ماشاء اللہ سے جو ترقی حاصل کی ہے، تو اس میں جیسے آپ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے مخالفین جو آپ کے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی برابری نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی بیک سائڈ پہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو خاص طور سے کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر کامیابی کی راہوں پر جانا چاہتی ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ ہم کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. آپ کچھ نہیں کریں گی تو بھی لوگ کہیں گے، اگر کچھ کریں گی تو بھی لوگ کہیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے بڑھیں، اپنا ایک نام بنائیں، ایک پہچان بنائیں، اور ترقی کی راہوں پر رہیں. مت سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا یہ تو اینکر کی اور اس کی آپ کے ٹی وی کے حوالے سے گفتگو ہو گئی. خواتین کے حوالے سے آپ نے کیا کام ایسا کیا ہے؟ جی، خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ روشن پاکستان پروفیشنل وومنس فورم ہے میرا. اس میں ہماری جو ممبرز ہیں ان کے بزنس کے حوالے سے، ان کے بزنس کو گرو کرنا، ان کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے میری کانفرنس ہوتی ہے، اور وومن کانفرنس ایوارڈ سیرمنیز ہوتی ہیں، جہاں وہ آ کر اپنے بزنس کے حوالے سے بات کرتی ہے، اپنے بزنس کو گرو کرنے کے حوالے سے بات کرتی ہے. کیونکہ میرے پاس ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ گھروں سے کام کر رہی ہیں، آن لائن کر رہی ہیں، لیکن وہ فرنٹ پر آ کر بتاتی نہیں ہے کسی کو. اچھا، ایک چھوٹا سا تلخ سوال بھی آپ سے کر لوں، کیونکہ اگر آپ اجازت دیں. بالکل آپ کو میں اجازت کہوں گا ہے. اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی بہت ہوتی ہے نا آج کل اس پلیٹ فارم سے. آپ نے روشن پاکستان کر دیا، میں نے روشن ستارہ کر دیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہو رہی. تو کیا، اور کچھ ایوارڈ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سوال ایسا ہے کہ عموماً پیسے لے کر بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو اس ایوارڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس ایوارڈ کی کیا حقیقت ہے؟ دراصل میرا جو فرسٹ روشن پاکستان ایوارڈ ہوا تھا، اس میں میڈیا انڈسٹری کے اور بزنس کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا. کیونکہ میں ایز اے نیوز اینکر خود میڈیا سے ہوں، تو میڈیا کے جو لوگ ہیں انہیں فرنٹ پر لا کر ایوارڈ نہیں دیا جاتا، وہ بیک پہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں، پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں. تو میرا فرسٹ جو ہوا تھا، ہاں لیتے ہیں لوگ پیسے، لیکن یہ ہے کہ جو اسپانسر ہوتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر اچھی جگہ آپ کو کرنا ہے اور ایک ڈنر بھی رکھنا ہے یا کسی ہوٹل میں کرنا، ظاہر اخراجات تو آتے ہیں. جی بالکل، دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. لیکن میرا جو روشن پاکستان ایوارڈ ہے، ہم صرف ان لوگوں کو نہیں دیتے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پیسے لے کر بھی دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں جو سوشل ورک بھی کرتے ہیں، جو بیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں فرنٹ پہ لا کر اور ان سے پیسے نہیں چننے کا انتخاب کیسا ہوتا ہے، ان کو منتخب کرنے کا انتخاب جی ہماری ٹیم ہوتی ہے. جیسا کہ میں روشن پاکستان ایوارڈ پاکستان میں تھا، اب اس کی جو دوسرا ہمارا چیپٹر ہے وہ دبئی سے ہو رہا ہے. UAE کی بھی جو خواتین ہیں وہ بھی ہماری ممبرز بنی ہیں. تو یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو کہ کام کر رہے ہیں اور اپنی کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کو آگے پرموٹ نہیں کیا جاتا. تو ہماری ٹیم مل کے ان سے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ مزید اور گفتگو کریں گے. اچھا حضرت، اب آتے ہیں ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جو غزوہ بدر کے حوالے سے. تو یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس کے حوالے سے آپ اس کے کیا اسباب کے حوالے سے بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمَنْتُم بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر بضابطے فرمایا کہ جب یعنی خاص طور پہ جو رب نے فرمایا کہ یقین اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم نہایت کمزور تھے. اب معلوم یہ ہوا کہ غور سے ذرا اس کو اگر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اسباب کی بات کی، تو یاد رکھیے گا 17 رمضان مبارک کو یہ معرکہ پیش آیا، اور یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم یوم الفرقان کہتے ہیں، فرقان سے مراد کہ اللہ نے حق کو ظاہر کر دیا
اور باطل کو بھی ظاہر کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پرست ہے. تو الحمدللہ وہ دن جو بدری صحابہ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے مقام اور مرتبے پہ اللہ نے جن کو فائز کر دیا کہ جو بدری صحابہ بن گئے، ان کے مقام پر آنے والے کوئی بھی شخص کو وہ مقام مرتبہ نہ ملا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے بضابطہ قرآن میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب یہ نہایت ہی کمزور ہو گئے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ اسباب یہ تھے کہ کفار قریش، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی تو اسلام پھیلنے لگا. صحابہ کرام نے اسلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا حضور کے حکم پر. تو اب کفار قریش جذبات میں آ گئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کام سے روکا جائے، اس معاملے سے روکا جائے، ورنہ تو اسلام تو چار دھام عالم میں پھیل جائے گا. تو بڑے پریشان تھے. لیکن اس دوران وہ ہتھیار بھی جمع کر رہے تھے، وہ لڑائی کا ساز و سامان بھی جمع کر رہے تھے، معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو رہے تھے. تو ایک قافلہ ابو سفیان کی جو ہے سرپرستی میں شام گیا تھا جو تجارت کے لیے، اور وہاں سے منافع کافی سارا کما کر آ رہا تھا. تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بدر کے مقام سے آ رہے ہیں. تو حضور نے ایک قافلہ بھیجا مسلمانوں کا کہ جاؤ اور انہیں روکو تاکہ جو کفار قریش ہیں انہیں معاشی نقصان پہنچے، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کر پائیں. اب یہ بات کسی بھی طریقے سے ابو سفیان تک پہنچ گئی. جب ابو سفیان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکے کے جو قریشی تھے، جو کفار قریش تھے، مشرکین تھے، ان تک پہنچا دیا کہ بھائی مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں، اب تمہیں ہماری اب تو غیرت کا تقاضا ہے، اب تم آؤ ہمیں بچاؤ. اب جب یہ بات پتہ لگی کفار قریش کو، جس میں ابو جہل بھی ہے، جس میں عتبہ بھی ہے، جس میں شیبہ بھی ہے، جس میں ولید بھی ہے، بڑے بڑے سردار قریش جو مشرکین قریش تھے اس میں شامل تھے، تو سب نے طے کیا کہ اب تو ہمیں لازمی طور پہ نعوذ باللہ مسلمانوں سے جنگ کرنی چاہیے. تو اب انہوں نے تیاری شروع کی، ساز و سامان ہتھیار سے لے سے، یعنی وہاں تو تلوار جسے کہتے ہیں، تلوار ہے، زرہ ہے، تیر ہے. اب انہوں نے تیاری شروع کی. وہاں پر جو لشکر بنا جو کفار قریش کا بنا 1000 کا، 1000 کا لشکر. یہاں جو مسلمان جو قافلہ لے کر پہنچے وہ 313. اب 313 بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، جنگ سے ایک رات قبل میرے آقا اللہ کے ہاں سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں اے اللہ، یہ میری امت اور یہ تیرے بندے، اگر انہوں نے کل ان کو شکست ہوئی، اگر یہ تیری راہ میں قربان ہو گئے تو قربان تو یہ ہونے آئے، لیکن اگر انہیں کل شکست ہوئی تو اللہ کوئی تیرا نام لینے والا باقی وقت میں ہوگا نہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے گا مفہوم آیا حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول رو رو کے گڑگڑا کر یہ فریاد کریں. پھر اللہ کے رسول سے ہمیں خوشخبری ملتی ہے اور پھر فرماتے ہیں مبارک ہو تمہیں فتح ملے گی. اور پھر حضور باضابطے نشان لگاتے ہیں کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. تو یہ تمام جہاں جہاں حضور نے فرمایا وہیں وہ قتل ہوئے، وہیں وہ مرے. اب بتانا مقصود یہ تھا کہ اس دوران کچھ عجیب واقعات بھی پیرنم ہوئے، اور وہ واقعات ایسے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ سوال مجھ سے کر بھی سکتے ہیں اس دوران بھی اگر کرنا چاہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کیا تھا یہ بتانا چاہتا ہوں. کہ 2 نوجوان حضور کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک بہت چھوٹے اور ایک تھوڑے سے جوان ہو رہے، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہیں بچے. اللہ کے رسول نے ایک کا قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے تم جو میں شامل ہو. تو چھوٹے والے کا آقا میں بھی تو شامل ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو. تو کہتے ہیں بچے ایڑیوں پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں دیکھیں میں بھی بڑا ہوں. تو وہ صحابی بھی ایڑیوں پہ کھڑے ہو گئے. کیا کہا دیکھیں نہیں میں بھی تو بڑا ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں. فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے. اتنے میں ان کی ماں نے کیا جذبہ ایمانی دیکھیں. ایک اور خاتون آئی نے کہا کہ اگر آپ کو ڈھال کی ضرورت ہو، میرا یہ بچہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے، تو آپ ہمارے صحابہ اس کو آگے کر دیں کہ ہمارے صحابہ جو ہے وہ جنگ جیتے ہیں اور ہمارے یہ بچہ ڈھال کی طور پہ کام آ جائے. اتنا بڑا جذبہ تھا ان ماؤں کا. تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یہ جو 2 شہزادے جن کو میں نے کہا، ان کے ہاتھوں ایک بڑا سردار کفار قریش جو تھا جس کا نام تھا ابو جہل، اللہ نے اسے واصل جہنم کیا. اللہ اکبر. اور اب غور کیجئے کہ جب یہ معرکہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول ان پر جو کنکریاں پھینکتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محبوب آپ نے نہیں ماری انہیں کنکریاں، یہ تو اللہ نے ان پر ماری، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اندھوں کی طرح۔ لیکن اصل جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہوئی کہ اللہ نے جو ان کی مدد نصرت فرمائی، روایت میں 1000 سے لے کے 5000 تک جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور قرآن میں اللہ نے بضابطے فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ ہم نے جو جنگ بدر ہوئی اس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب 1000 سے 5000 فرشتے اترتے ہیں، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جن کے پاس چھڑیاں ہیں، جن پہ ایک بار درختوں کی ٹہنیاں ہیں، یہ ابھی تلوار آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے ان کی کفار قریش کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ دیکھو لڑیں گے تو صحابی لیکن مارنا تم نے ہے۔ خدا کی قسم یہ مرتبہ، یہ مقام ان صحابہ کو ملا۔ جذبہ ایمانی یہ تھا، 313 یہاں تھے، وہاں 1000 کا لشکر تھا، لیکن کوئی پیچھے پلٹ کر بھاگنے والا نہ تھا، بلکہ حضور کا ساتھ دینے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر خدا کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائی۔ جی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت آپ بالکل، میں اس دوران سے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ نہ صرف اللہ نے فرشتے بھیجے بلکہ اللہ نے ان کو فتح و نصرت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر ایک بات جو بہت اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ طائف کا میدان ہے، وہ کفار قریش میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کس طرح ان اوباش لڑکوں نے پتھر برسائے، لیکن آپ یاد رکھیے کفار قریش نے کیا کیا ظلم اور ستم نڈھائے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے جب اگر دیکھا جائے کہ ہمارے ان 313 کے پاس نہ زیادہ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، نہ زیادہ تلواریں تھیں، یعنی ایک روایت میں 8 تلواریں اور 6 زرہ تھے، اور مختلف روایت میں یعنی بہت کم ساز و سامان، ان کو جی اللہ کو اکبر، یہ اللہ نے ان کو جو فتح عطا فرمائی۔ جب کفار قریش یعنی کہ ان کے جو کفار جو مرے تھے وہ 70 تھے، ہمارے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ جو قیدی بن گئے 70 کافر، ان کے ساتھ حضور نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اسی پہ گفتگو کرتے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے۔ میں یہ آپ کو تسلسل کو نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، اس لیے سوال تو میرے پاس تھے لیکن میں نے کہا آپ کی بات جاری رہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کی سیکنڈ کے ساتھ، کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ؟ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لوگوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو کیا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں۔ جی نرگس کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی علامہ صاحب سے، پھر اس کے بعد جی میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھی مدد کے لیے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے 1000 اتارے گئے، پھر 3000 اتارے گئے، اور پھر جو ہے وہ 5000 اتارے گئے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل بات ایسے ہی ہے، روایت میں بالکل یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہر ایک کو اسٹینڈ بائی رکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اور اللہ نے یعنی کہ دیکھا جائے کہ وہاں کیونکہ ظاہری طور پہ مسلمان کی تعداد 313، اب آپ دیکھیں 313 اور وہاں 1000 کا لشکر، اور یہ تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، میں نے کہا کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جو درختوں کی جو ہیں وہ ٹہنیاں ہیں، اور صرف سب سے بڑا کیا تھا کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بطن سے نکال دو۔ اصل کیا تھا؟ عشق رسول ہی تھا، حضور کی مسکراہٹ، حضور کا چہرہ، یعنی سارے صحابہ چاہتے تھے کہ حضور جب اس جنگ میں ہیں تو میرے آقا مسکراتے رہیں اور ہمیں دعائیں دیتے رہیں، اور ہم ان کفار قریش کے ساتھ اس طرح جنگ کرتے رہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ پہلے 1000 کا لشکر جو ہے وہ فرشتوں کا اترا، پھر 3000 کا لشکر اترا، یہاں تک کہ 5000 کے جو ہے تعداد کا بھی وہ ذکر ہے کہ 5000 کا جو فرشتوں کا لشکر وہ اترا۔ لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار در قطار۔ وجہ یہی ہے کہ آج اگر ایمانی جذبہ ہو تو فرشتے آج بھی مدد کر سکتے ہیں میرے نبی کے صدقے۔ جی اچھا، غزوہ بدر اور غزوہ سریہ اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، غزوہ اور سریہ، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں میرے نبی علیہ السلام خود بنفس نفسی شامل ہو جائیں۔ سریہ جو ہے وہ بھی ایک جنگ کی قسم ہے جس میں صحابہ کرام شامل ہو جائیں۔ تو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں غزوہ کسے کہتے ہیں یا سریہ کسے کہتے ہیں، تو سریہ جو ہے وہ صحابہ کرام یا جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہوں، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں میرے آقا خود بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں،
اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اچھا ان دونوں جنگوں کے اندر کیا فرق ہے؟ کون سی جنگ اتنی عظیم ہے؟ جنگ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جس جنگ عظیم میں میرے آقا علیہ السلام موجود ہوں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے جنگ بہت عظیم ہی ہوگی اور اسلام نے اس کی بڑی مقام مرتبہ فرمایا۔ لیکن جہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب عطا فرمایا تو مسلم القذاب جو کہ اللہ اکبر جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہے میرے نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے خلیفہ راشد نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس کا ہم سر قلم کریں گے کیونکہ یہ اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ اس جنگ میں بنفس نفسی شامل ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو صدیق اکبر سے زیادہ افضل ہو سکے۔ تو یہ مرتبہ ہے۔ لیکن میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو 70 قیدی جو قید ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں اسلامی جو ٹیکس ہوتا ہے جسے جزیہ کہتے ہیں، کچھ جو قیدی تھے ان کو اس کی بنا پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے رہائی دے دی۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ آج علم کی فضیلت جو اگر سیکھنی ہے تو ہم اپنے نبی سے سیکھیں۔ حضور نے ان قیدیوں سے پوچھا تم میں سے کون پڑھا لکھا ہے؟ فرمایا جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ ہر ایک قیدی ہمارے 10 صحابی کو اگر علم سکھا دے گا اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہم اسے رہائی دے دیں گے۔ تو معلوم ہی چلا کہ میرے نبی علیہ السلام علم کی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کفار قریش جو حضور سے دشمنی رکھتے ہیں اگر وہ قیدی بن جائیں تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلہ رحمی فرمایا کہ تم ہمارے صحابہ کرام کو دین سکھا دو، یعنی کہ دین تو میرے آقا سکھاتے ہیں، علم سکھا دو، تمہیں جو دنیاوی علم ہے وہ تم ان کو سکھاؤ، ہم تمہیں رہے عطا فرما دیں۔ اچھا شازیہ سے سوال جی بالکل شازیہ، کاروبار کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آل اوور ورلڈ میں جو ہے بڑی خراب چل رہی ہے، تو کاروبار میں برکت لانے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ جو گھر کی عورتیں بھی کریں، وہ حضرات بھی کریں جو کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ گھر میں بے برکتی بھی بہت ہے آج کل، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جو چاول وغیرہ کے دانے پلیٹوں میں بچ جاتے ہیں، رزق جو بچ جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو اکثر خواتین اور چاول کے دانے وہ جو نکلا ہوتا ہے تو جھوٹا کھانا جو بچ جاتا ہے تو وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے باہر بھی اس طرح کا کھانا پڑا ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر مبارک میں تشریف لائے تو آ کے دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا صحن مبارک میں پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اس رزق کی قدر کرو، جس قوم سے یہ روٹ جاتا ہے پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو جب بھی دانے وغیرہ بچ جائیں اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں کچن کے اندر اور اس کو رزق کو اس میں ڈالتے رہیں اور اپنے گھر کی چھت پہ لے جا کے پرندوں وغیرہ کو وہ دانے ڈال دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے برکتی دور ہوگی۔ اور رزق کی فراوانی کے لیے ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد کے صحن میں، اور اگر جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ مرد حضرات سر پہ ٹوپی وغیرہ نہ ہو، ننگے سر بیٹھ کے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، 500 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا ایسے غیب سے دروازے کھلیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی کہ مطلب اتنی برکتیں کیسے ہو گئیں۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اچھا ایک اور سوال آپ سے لے لوں، پھر کیا کہتے ہیں لیڈیزوں سے سوال شروع ہو جائے تو اس کے بعد کی وقت بھی میرے پاس کم ہی ہے۔ وہ اگر کوئی بھی چیز ہے کاروبار کے حوالے سے اگر میں یہ سوال کروں کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے آدمی، یا کوئی ڈیل بنانے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی بڑا ذہن کے اندر خاکہ ہے کہ یار یہ میں کنٹینر لے رہا ہوں یا یہ چیزیں لے رہا ہوں یہ لے رہا ہوں، لیکن دل میں وسوسے آتے کہ یار یہ لوں نہیں لوں، کیا میرے لیے نقصان تو نہیں ہو جائے گا، یا میرے واقعی یہ مجھے پورا کر لے گا یا مجھے پروفٹ دے گا یا کیا دے گا۔ تو اس وسوسے کے حوالے سے کہ کیا چیزیں ایکسیپٹ کر لوں یا نہیں کروں، کوئی ایسا وظیفہ؟ جب اپنے گھر سے نکلیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو لازمی پڑھ کے نکلیں، کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد سارا راستہ بات چیت کیے بغیر یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو،
اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، اور جب اس مقام پر پہنچ جائیں جس سے ہمیں اپنے مطلب کی بات کرنی ہے یا جو بھی کاروبار کی ڈیل کرنی ہے، تو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سامنے جب دیکھیں کہ ہمارا آمنا سامنا ہو گیا ہے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے پارہ نمبر 30 میں وَالضُّحَىٰ، اس کی آیت نمبر 9 اور 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں دلی دل میں، اور پھر سلام کرنے کے بعد اپنے مطلب کی بات کریں، انشاءاللہ تعالی جو آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی خیر و برکت فرمائے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں خالی، کیونکہ آج کا موضوع یہ وقت قلیل ہے، جو آخر میں نے بات کی کہ وہ جو کفار قریش تھے جن سے حضور نے فرمایا کہ دنیا کا تم علم حاصل اگر کرنا ہے، دیکھیں صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام سے دین کی روشنی نور لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کافر ہے اور اسے دنیا کا علم آتا ہے تو اس سے بھی فرمایا تم علم حاصل کر سکتے ہو، یعنی لیکن صرف دنیا کا علم۔ تو معلوم ہے کہ آج کے دور میں ہم جو شرماتے ہیں کہ ہم فلاں سے علم حاصل نہیں کر سکتے جو دنیا کا علم ہے، یا فلاں سے نہیں، تو میرے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کا علم تم کسی کافر سے بھی سیکھنا چاہو تو سیکھ سکتے ہو۔ یہ آج ہمیں بہت گہرائی کی بات ہے۔ صحیح جی ایک سوال لے کے پھر اس کے بعد ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے۔ اچھا رضوانہ، مجھے کوئی ایسا موٹیویشنل میسج چاہیے ہماری ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، یا کانفیڈنس ہے اجازت نہیں ہے، خوف زدہ ہیں گھروں سے، والد سے، شوہروں سے، تو کوئی ایسا موٹیویشنل میسج جو ان کی لائف بدل دے۔ جی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ خواتین کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ گھروں سے کام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر سے اجازت نہیں ہوتی، ان کے والدین یا ہسبینڈ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ کے ہسبینڈ جو تھے سپورٹیو، جیسے ہماری بات ہو چکی ہے وہاں کچن میں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے، تو آپ آگے بڑھیں۔ گھر سے بھی کام کرنا چاہتی ہیں گھر سے کام کریں، اگر آپ باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہی میں بات کہوں گی کہ اگر آپ کام کریں گے، آپ کا کام فرنٹ پر آئے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک پہچان بنے گی آپ کے کام کی وجہ سے۔ بالکل۔ تو آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے کام کریں، خود بھی سپورٹ کریں، اپنے فیملی کو سپورٹ کریں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے والدین کو سپورٹ کریں، اور آگے بڑھتی رہیں اور آگے بڑھ کر کام کریں۔ صحیح۔ جی 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 نرگس، آپ بھی کوئی ایسا میسج، کیونکہ ماشاءاللہ آپ اینکر بھی رہیں، کیا کہتے ہیں نیوز کاسٹر بھی رہیں، ابھی اینکر بھی ہیں اور مختلف شعبوں کے اندر بھی، تو کیا میسج دیں گے آپ؟ بس میں اتنا ہی میسج دوں گی کہ جب اسپیشلی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں ہوسٹنگ کے لیے، اینکر کے لیے، تو اچھے برے سب لوگوں سے ظاہر واسطہ پڑتا ہے۔ اگر میں اسکول کی بات کہوں تو جہاں ہم اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے بھیج رہے ہیں آج وہ بھی محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا، اپنے آپ کو اس ڈر سے نکالیں، کیونکہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی لیمٹس میں رہ کے کوئی بھی کام کر لینا تو آپ جو ہے وہ محفوظ بھی ہیں، آپ کی فیملی بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ ہے، ان کی عزت بھی محفوظ ہے۔ تو ضرور گھر سے نکلیں، اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کریں، لوگوں کو یہ بتائیے کہ ہم عورتیں ہیں تو کیا ہوا، لیکن ہمارے پاس بھی بہت ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھیں۔ اچھا نرگس، آپ کو بہت شکریہ، رضوانہ آپ کا بہت شکریہ، شازیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا اور آپ آخری کلام کی طرف بڑھیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ایمان رمضان کی جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے درمیان میں بھی کہا جب بریک کی طرف گئے، کل کا جو موضوع ہے ہمارا ماں ہے، ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور اس کے اوپر بہت ہی سیر انگیز گفتگو ہوگی، اور اس کے اندر بہت ساری دین کے حوالے سے علماء کرام جو ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ رمضان کا مہینہ چاہے صبح اٹھے جب تو اپنا احتساب کرے کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لازمی اگر جب آپ اس طرف آ جائیں گے کہ رات پورے دن کے اندر ہم نے کون سی ایسی نیکی کی اور کون سے ایسے گناہ کیے اور کون سے کسی کا دل دکھایا اور کس کے ساتھ اچھائی کی، اور رمضان کا مہینہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ اچھے سے اچھے کام کرے اور اچھی سے اچھی نیکی کرے، اور وہ نیکی جو ہے اللہ قبول کر لے گا تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ رہے تو پھر کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ سب سے جی میں صرف ایک بات کی وضاحت تھوڑا سا کہوں گا کہ میرے نبی نے عورت کو جو مقام دیا بہت پیارا دیا، لیکن یاد رکھیے گا جو عورت اپنے باپ کو راضی کر کے، جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے، جو عورت اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو راضی کر کے باہر نکلتی ہے، اللہ اسے دین میں بھی کامیابی دیتا ہے،
آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بھی منوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین صاحب۔ یا اللہ آج جنگ بدر کا یا اللہ مارکہ پیش آیا، یا اللہ جو دوشی پڑا گیا، جو ناشری پڑی گئی، اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کے بعد، بالخصوص میرے آقا کے بعد تمام صحابہ کرام، بالخصوص جنگ بدر کے صحابہ کرام جو شہید ہوئے صحابہ، ان تک میرے مالک پہنچا۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ سیرت صحابہ 313 قرآن پاک ماشاءاللہ شاہزہ بھائی بتائی نے پڑھا، یہ ثواب بھی پہنچا۔ اپنے رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا فضل بدل ہے بے بہا، تیرا فضل بدل ہے بے بہا، ہمیں رکھنا حشر میں سرخرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری یہ التجا کے برائے، احمد مجتبی ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 اللہ